لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر طرح کی تحمید و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، ہمہ قسم کے مناجات، تسبیحات، حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار. بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لا تعداد بے شمار انگیز درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر حمد و نعت کے بعد حضرات گرامی، خواتین اسلام، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، قرآن عظیم الشان سے مختلف صورتوں سے متعدد آیات تلاوت کی گئی ہے. ایک پہلی آیت حسب معمول پڑھی گئی ہے جس میں ہماری زندگی کا مقصد بتلایا گیا ہے. سورہ زاریات سے تعلق رکھنے والی یہ بات ہر وقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد وہ صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ کی مرضی، اس کے منشے کے مطابق زندگی گزاریں. کبھی موقع مل جائے، حالات سازگار ہوں تو بیٹھ کر غور کیجیے کہ واقعی عبادات کے سلسلے میں آپ اپنے مزاج سے مطمئن ہیں. اگر جواب واقعی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے زندگی تو یقیناً خوش ہو جائیے. اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ آخری سانس لے اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کریں اور آخرت کی بھرپور تیاری کریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اسلام جیسی لا قیمت دولت عطا فرمائی، ایمان جیسی بے مثال نعمت عطا فرمائی.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا اس نے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آج کے اس الحاد پرفتن مذہبی بیزاری کے دور میں ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے اس نے ہم کو کتاب اور سنت سے وابستہ کیا ہے۔ اس پر ہم اپنے مالک کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بالکل کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اب آئیے الحمدللہ جن غیبی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے ان میں سے جنت ہے۔ جنت بہت بڑا موضوع ہے، یہ مختصر سے وقت میں اس کو سمٹا نہیں جا سکتا، تاہم کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ صرف 3 ہیں، اور پورا قرآن انہی تینوں باتوں کے پیچھے ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید ہے، اس کائنات کو قائم کرنے کا، انبیاء کو بھیجنے کا، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہی اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ ہے۔ قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ دوسری جو بنیادی تعلیم ہے قرآن کی وہ رسالت ہے، پیغمبروں کے تعلق سے قرآن ذکر کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جن قوموں نے پیغمبروں کا کہا مانا یقیناً ان کو پوری عزت دی گئی، جن قوموں نے انکار کیا، جھٹلایا، ان قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تیسری جو تعلیم ہے وہ آخرت کی ہے، آخرت میں حشر کا میدان ہے، پھر اس کے بعد حشر کے میدان کے مختلف مناظر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، نہ ہم نے جنت دیکھا، نہ ہم نے جو ہے پلسرات دیکھا، نہ ہم نے حشر کا میدان دیکھا، نہ وہ مناظر دیکھے، نہ دوزخ دیکھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام کی غیبی چیزوں پر ایمان لائیں اور اس کے تعلق سے یقین رکھیے کہ یقیناً یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، جنت ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمارے مطمع نظر، ہمارے سامنے ہمارا گول یہی ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں، اور جنت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے ایمان کے اندر اخلاص ہو، اور پھر اپنے ایمان کو نیک اعمال کے ذریعے سے مزین کریں۔ جنت کا لفظ قرآن مجید میں 66 مقامات پر 66 پلیسز پہ آیا، اور جنت ایسے درخت جس نے زمین کو پوری طرح ڈھانپ دیا ہو، ایسی چیز کو جنت کہا جاتا ہے، یعنی درخت، گھنے درخت۔ اور جنات کا لفظ یعنی پلورل 69 پلیسز میں 69 مقامات۔ قرآن نے جنت کے مختلف نام بتائے، دار السلام، دار المقامہ، دار النعیم، جنات عدن، اور اس طرح کے قرآن میں مختلف مقامات، مختلف نام جنت کے بتائے گئے۔ بھائیوں اور بزرگوں، جنت ایک کامیابی کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے 1 سے 3 مرتبے جب اللہ سے جنت طلب کرتا ہے، جنت اللہ سے مانگتا ہے، تو جنت بذات خود اس بندے کے تعلق سے اللہ سے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے میرے پروردگار یہ مجھ میں آنا چاہتا ہے، مجھ میں بھیج دے۔
تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ حصول جنت ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں الحمدللہ قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم اس کو صحیح پکچرائز نہیں کر سکتے، ہم اس کی صحیح شکل آپ کو بتا نہیں سکتے۔ قرآن میں حدیث کے اندر بہت کچھ بیان کیا ہے، وہاں گھنے درخت ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مٹی ہوگی جنت کی، وہ کستوری زعفرانی مٹی ہوگی، اس کی ایک اینٹ، اس کے دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور وہاں پیشاب اور پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، تھوک اور بلغم کی شکایت نہیں ہوگی، وہاں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، وہاں کا پسینہ اس سے خوشبو نکلنے، کستوری جیسی خوشبو نکلے گی، اور جو ہے وہاں کے جو کنکر ہیں وہ بالکل یاقوت جیسے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں کے تعلق سے ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اس کی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری تگ و دو کریں، جستجو کریں، اور الحمدللہ اس کے لیے آنے والی مشقتوں کو برداشت کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کا ایک ہی ایک منشا تھا کہ بس کسی بھی صورت میں ہم کو جنت حاصل کرنا ہے، چنانچہ اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زندگی کو سمجھ لیا تھا کہ یہ زندگی فانی اور کبھی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، آگے بڑھو اس مغفرت، اس بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کی جیسی ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا، ہر ایک کو موت، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے دن پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، اس نے کامیابی حاصل کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا اچیومنٹ ہمارا جنت میں داخل ہونا ہے۔ اگر ہم نے جنت میں داخلہ حاصل کر لی تو یقیناً اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ الحمدللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہماری مہمان نوازی فرمائے۔ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو جنت الفردوس کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے لیے یا وارث بنانے کے لیے ہمارے اندر دو خوبیاں ہونا، ایک ایمان، عقیدے کا باب مستحکم اور مضبوط، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جب تم جنت طلب کرو تو اللہ سے جنت الفردوس طلب کرو، اور بتایا اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور اسی جنت الفردوس پر اللہ کا عرش ہے، اور اسی جنت الفردوس سے یہ شہد کی ندیاں، پانی کی، شراب کی اور دودھ کی ندیاں وہیں سے نکلتی ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جو ہے وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایسی نہریں ہیں، ایسی پانی کے نہریں ہیں جس کا پانی ایک دم بالکل کانچ، شفاف، نتھرا ہوا پانی، ناپاکی کا دور تک کوئی تصور نہیں، ایسے نہر ہوں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی ندیاں ہیں کہ اس کے ذائقے اور مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ نہ دیکھیں، کچھ وقت اس کا رہتا ہے دودھ کے خراب ہونے کا، اگر جب تک وہ اچھا ہے استعمال میں لائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اندر خرابی لا دیتے ہیں۔ لیکن وہاں جو نہریں جو بہتی ہیں جنت، وہ بالکل جو ہے جس کا مزہ دودھ کا بدلنے والا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور ایسی نہریں ہیں شراب کی، وہ شراب نہیں جو گھٹیا قسم کی ہے، جس میں آدمی بہک جاتا ہے، ڈرینیج کے بازو میں پڑا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ماہر ہوں۔ یہ جو شراب کی ندیاں ہیں، لذت للشاربین، پینے والے کا رواں رواں خوش ہو جائے گا لذت میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی نہریں ہیں جو بالکل صاف اور شفاف شہد سے لبالب، پانی، دودھ، شراب اور شہد، آدمی جتنا چاہے جس انداز سے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی اللہ سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ تو برابر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا۔ اب آئیے جنت میں جانے والا سب سے آخری نچلے درجے کی جنتی کا کیا مقام ہے، اس کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، متفق علیہ روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والا جو نچلے درجے کا ہے اس کے تعلق سے بیان فرمایا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، جن باغات کا، جن جنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس جنت میں جانے والا ادنا درجے کا معمولی قسم کا جنتی، اس کو کیا مقام ملنے والا ہے، اس کو کیا چیزیں ملی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، سب سے آخر میں وہ جنت کی طرف جائے گا، سب جنتی چل چکے ہوں گے اور اپنے اپنے ٹھکانوں کو سنبھال چکے ہوں گے، سب ختم ہوگا، تو ایسے وقت میں نکل کر آئے، اللہ رب العالمین کہے گا جنت میں داخل، تو وہ شخص کہے گا میرے پروردگار میں کیسے جا سکتا ہوں جبکہ دروازے بند ہو چکے، سارے جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پر، منزلوں پر پہنچ چکے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ کے تحت جتنا ایریا آتا ہے، جتنا علاقہ یا جتنی مملکت اس کی ہوتی ہے، اگر اتنا تجھ کو دے دیا جائے تو خوش ہو جائے گا، راضی ہوگا، کہے گا اللہ یقیناً۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے کہا جائے گا پھر اتنا ہی اور، پھر اتنا ہی اور، پھر کہا جائے گا
ایک بادشاہ کا جتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، ایسے 10 علاقے تیرے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یاد رہے تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جو تیرا دل چاہے گا۔ الحمدللہ، ادنا درجے کا، معمولی سطح کا جنتی اتنے پراپرٹی کمانے والا، اس کے حوالے جنت کوئی ہمارے لیمیٹڈ معمولی اتنی زمین ہے، کہاں ہے، اب جانا ہے تو اوپر ہی جانا ہے، یقیناً اوپر ہی جانا ہے، اب نیچے تو ہے نہیں گنجائش۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے جنت کافی عزیز اور مشاہدہ جگہ ہے، ہم کے اندازے سے زیادہ زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے درخت ہیں، ایک گھوڑ سوار جنت ایک درخت کے سائے میں اگر وہ 100 سال گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائی اور بزرگوں، دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والا آخری فرد وہ کس انداز سے دوزخ کی طرف چلے گا۔ اور یاد رکھیے یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جنت کا جو تصور ہے، جنت کی جو بات ہے وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھیے، یقیناً میری باتیں کڑوی دکھیں گی آپ کو، عقیدہ اگر صحیح نہیں، توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، یا آپ کی شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو سراہا اور کہا، ابو ہریرہ اس انداز کا سوال تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن میری سفارش یا میری شفاعت ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائے گی جس نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، توحید پر قائم رہا ہو، ہر حال میں ایک ہی عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر جنت کی بات نہ کیجیے۔ شرک ہے، ساری کائنات مل کر بھی، سارے لوگ مل کر بھی ایک مشرک کو دوزخ سے جو ہے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتاتے رہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بتانے کی بار بار ضرورت ہے۔ باپ جب پہنچا، بیٹے حالات الگ ہے، سنبھالو ہم کو ذرا بچا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو بہت دیر کر پھر بھی اللہ کے پاس گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کے آنے کے بعد ساری نبوتیں، ساری رسالتیں ان کی فیملی میں چلی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، قرآن میں ڈکلیئر کر دیا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل، دوست بہت ہو سکتے ہیں، خلیل صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، وہ جگری دوست ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس چل گئے اور پھر اس کے بعد کہا، باپ کا مسئلہ ہے، تو نے وعدہ کیا کہ مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ کہا، ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، تیرا باپ کافر تھا، لہذا اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہم کوئی رعایت اور کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ وبالآخر ان کی شکل بدل دی گئی، یہ گندے پرندے کی شکل میں اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا۔ تو بہرحال یہ جنت کی جو باتیں ہیں وہ عقیدہ صحیح ہونا اور مسلمانوں کے عقائد میں بتانے کی چند آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا۔ یقیناً ہر عام، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے شیطان بیٹھا ہوا ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے، اور صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔
چلیے پھر اس کے بعد دوزخ سے نکلنے والا آخری فرد گرتا پڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی، گرتا پڑتا لڑکھڑاتا دوزخ سے نکلتے رہے گا چند قدم آگے، پھر دوزخ کی لپیٹیں اس کو تھپڑے مار رہی ہوں گی، پھر چلتے چلتے جب تھوڑا آگے بڑھ جاتا تو پھر اس کے سامنے ایک درخت پھیلا کر دیا جاتا اللہ کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے جیسا بھی انتظام۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، کہے گا اے میرے پروردگار اس درخت تک مجھے جانے کی اجازت دے، وہاں تک مجھے پہنچا، میں اس کا سایہ حاصل کروں اور تھوڑا سا پانی پی کر اپنا پیاس بھی بجھا سکوں۔ بات پر قائم رہنا، بالکل قائم رہوں گا۔ چنانچہ اس کو اس درخت کے قریب پہنچایا گیا، اس سے اس نے سایہ بھی حاصل کی ہوگی اور پانی بھی نوش فرمایا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بے اطمینانی، پھر اس کے بعد کچھ دور کے فاصلے پر ایک اور درخت دکھائی دیا اس کو۔ تھوڑی سانسیں لینے کے بعد، اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے کہا، اے میرے رب، وہاں بھی ایک درخت ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں کے بجائے وہاں تک مجھے پہنچائے گا، پہنچنے کا انتظام۔ چنانچہ اجازت دی جائے گی، وعدہ کر لو کہ تم وعدہ نبھاؤ گے۔ ہاں، میں آگے کچھ بھی نہیں پوچھوں کیونکہ دوزخ کا مار کھائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے کہے گا، جب وہاں پر پہنچے گا، تھوڑی دیر سایہ حاصل کر چکا ہوگا اور پانی بھی الحمدللہ پی چکا ہوگا، سکون سے بیٹھا ہوگا، پھر اچانک دور سے ایک اور طرف دکھائی دے گا۔ یہ سارے انتظامات میں جاری اللہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا، اے میرے پروردگار، اب میں کچھ بول نہیں سکتا، وہاں تک مجھے پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں آگے میں بھی۔ اور یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ خیر الراحمین ارحم الراحمین۔ چنانچہ جب تیسرے درخت کے پاس پہنچتا، تیسرے مقام پر سایہ حاصل کرتا اور پانی سے اپنی پیاس بجھاتا، پھر وہی جنتیوں کی آواز سنائی دیتے رہتی اس کو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائیو بزرگو، اے میرے پروردگار، وہاں مجھے جنتیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھائیو بزرگو، اس کو جنت میں الحمدللہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ غالباً اسی حدیث میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، کیا تو اس پر راضی ہے؟ پر بالکل اللہ، تم سے مذاق کرتا، میں بالکل راضی ہوں تیری نعمتوں سے۔ اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین۔ تو کہا کہ میں مذاق، حضرت اتنی روایت بیان کرنے کے بعد حضرت جو ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک دم ہنس پڑے۔ صحابہ بیٹھے سن رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، حدیث پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں نے مجھے پوچھا ہے۔ کہا، بندہ یہ سب کچھ دینے کے باوجود آخر میں کہتا ہے، اللہ تو میرے سے مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین۔ تو اتنا بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود اس مقام پر ہنس پڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی باتوں سے اللہ تو، حالانکہ بے پناہ احسانات اللہ ایک کے بعد ایک کرتے چلے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا اس کا، اللہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے اور تو رب العالمین۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین بھی ہنس رہا ہوں گا اس کی باتوں سے۔ وبالآخر بھائی بزرگ، اللہ جو چاہے گا کرے گا، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ اور آخر میں بھائی بزرگ، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو منادی کر کے بتایا جائے گا، اے جنتیوں، آخر میں ایک آدمی ختم، اے جنتیوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے،
کبھی موت تمہارے قریب بھی جھانکے گی نہیں. نمبر 2، اے جنتیوں تم ہمیشہ مستقلم اور عبدالآباد صحت مند اور تندرست رہو گے اور کبھی کوئی بیماری تمہاری قریب بھی جھانکے گی نہیں. نمبر 3، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب آنے کی جرات نہیں کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے، خوش ہو جاؤ اے جنتیوں تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی تندرستی تمہارے قریب آنے کی جرات نہیں کرے گی. تو بہرحال بھائیو بزرگو، جنت کی نعمت کے سلسلے میں آخری فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیز تیار، نیک بندوں کے لیے میں نے جو چیز تیار، عادت لہا ان کے لیے جو تیار کی ہے، مالا عین رات. آخری جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے، مالا عین رات، کسی آنکھ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ، اور کسی کان نے وہاں کی جنت کے نعمتوں کے تعلق سے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں جنت کی نعمتوں کا صحیح تصور اور تخیل آ سکتا ہے. تو بہرحال ایکسٹراڈنری، آپ جتنا سمجھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یقیناً اللہ رحم کرنے والا ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. پہلی چیز الحمدللہ اپنے عقیدے کی اصلاح. دوسری چیز اللہ سے جب بھی دعا کریں، اللہ سے 1 سے 3 مرتبہ جنت الفردوس مخلصانہ طور پر طلب کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، متقیوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر یہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، یقیناً آپ جنت کے طلبگار ہیں اور آپ کو جنت حاصل ہوگی. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، اتنا بھی زیادہ نہیں کہ عمل میں کوتاہیاں ہونے لگ جائیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں کریے، اور بغیر اللہ کے رحم کے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ دے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالحات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کے آفات بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. جہاں ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ سے نصیب فرما، جو رب جنت سے انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، اپنی جواب میں دیکھے نصیب فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دوری عطا فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، ان کو آباد فرما. اللہ اسرائیل اور اس کے حوالے کو تباہ و برباد کر دے اور سب ہستی سے ان کو مٹا دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کا سچا جذبہ پیدا فرما، آئے دین کے نئے فتنوں سے ان کو محفوظ فرما. اللہ دین کا سچا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما، دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کے لیے صلاحیت پیدا فرما. اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأمو وأتم وأكبر.